میں آپ سے ایک اپنی بیٹی کا پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹین ایج میں ڈفرینٹ ہماری چینجز آتی ہیں کیونکہ ہارمونل چینجز ہیں، فزیکل چینجز ہیں. تو اس میں بچوں کو جو ہوتا ہے وہ جو اس کی اپنی سیلف اپیرنس ہے اس کے لیے وہ بڑے ٹچی سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا یہ ہے کہ میں ذرا خود جو میری اپ برنگنگ ہے، میں ایک سمپل فیملی سے بلونگ رکھتی ہوں. میرے فادر نے مطلب مجھے ہمیشہ سمپلسٹی کی ایڈوائس کی ہے، لیکن میرے ان لاز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول ہے. تو اب میری بیٹی پریکٹیکلی تو وہیں پہ ٹائم گزار رہی ہے، یا پھر جس طرح اسکول کالجز میں بھی اب کافی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے، تو سم ٹائم میں اس کو روک نہیں پاتی ہوں، یا مجھے بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس پہ اپنی مرضی امپوز کر دوں. یا میرا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر سے چینج نہیں آتی تو آپ چینج نہیں ہو سکتے. لیکن ابھی وہ 15 ایئر کی ہے، تو مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ میں ایک دم سے اس پہ کچھ اپنی مرضی امپوز کروں. تو اس کو میں کس طرح سے ڈائریکٹ کر سکتی ہوں ٹورڈ رائٹ پاتھ؟ اب آپ نے یہ سوچنا ہے، آپ کے سوال کے جواب میں آپ نے اپنی بچی سے کبھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ حسن کسے کہتے ہیں؟ جی یہ میں کرتی رہتی ہوں. تو کیا ڈیفائن کیا؟ خوبصورتی کسے کہتے ہیں آمنہ صاحبہ، بتائیے. خوبصورتی مطلب ہماری اپیرنس نہیں ہے، ہماری ہیبٹس ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے. یہ بہت بڑی اس کی ڈیفینیشن ہے. صرف آپ کی فزیکل اپیرنس خوبصورتی میں نہیں آتی میرے نزدیک. ٹھیک ہے. دوسری بات، 3 سوال ہیں جو میں ابھی آپ سے کروں گا، مطلب آپ بس سوچنے کے لیے، اب اس کا جواب نہیں دیجیے گا. جی پہلا تو یہی ہے کہ بچی سے یہ ڈسکس کیجئے کہ خوبصورتی کیا ہے. دوسری بات، تم کتنی خوبصورت ہو، آپ نے اس کو بتایا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو. اور تیسری بات، آپ کی بچی کے اندر آپ کو کیا کیا چیز پسند ہے، کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے، تو یہ اس کو بتائیے. اور یہ جو میں خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں، آپ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی کہ بیوٹی جو ہے وہ صرف فزیکل فارم کا نام نہیں ہے. یہ جو بات ہے یہ احساس شکر کے ساتھ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک بہت ساری کوالٹیز عطا کی ہیں، یہ والی بات اس کو کتنی ریئلائز کروائی گئی ہے، یہ بہت اہم بات ہے. ٹین ایج جب شروع ہوتی ہے نا، تو ایک فیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائٹنڈ سیلف کانشیسنس، جس کے اندر بچہ اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ میں اپنے پورے فزیکل وجود کا بھی اور محسوساتی وجود کا بھی، مطلب جسمانی وجود اور محسوساتی وجود، ان دونوں کے حوالے سے بہت کانشیس ہوتا ہے. اور وہ اس کو ریئلائز پہلی دفعہ کر رہا ہوتا ہے اتنی ڈیٹیل میں. مطلب اس سے پہلے اس نے اتنا اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوتا. اور اب خیر یہ ایج اب ٹین ایج سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، یہ 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں ہی بچے اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے کے اس معاملے پہ ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے، ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، ہمیں اس کے اوپر ناقدانہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم بھی اس سے اظہار پسندیدگی کریں اور ہم بتائیں کہ تمہارے اندر اللہ نے جو کمالات رکھے ہیں اور وہ اللہ کی توفیق سے ہیں. مطلب یہ موقع دیکھیں، ایک بات اور سمجھیے، الحمدللہ رب العالمین کا جو مطلب ہے نا، کہ ہر وہ چیز جو اس دنیا میں اچھی لگ رہی ہے، جس کی تعریف کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ اصل میں اللہ ہی کی تعریف بیان کرنے کا موقع ہے. اب مجھے اپنی بیٹی اچھی لگ رہی ہے، اس کے بال اچھے لگ رہے ہیں، اس کے بات کرنے کا انداز اچھا لگ رہا ہے، اس کی محبت اچھی لگ رہی ہے، اس کا اخلاص اچھا لگ رہا ہے، اسے میری کتنی فکر ہے، وہ میرے لیے کتنی پریشان ہوتی ہے، وہ میرے لیے کتنی دعا کرتی ہے، یا اس کی سوچ کتنی اچھی ہے، یا اس کے دل میں اتنی ساری خواہشات کتنی اچھی اور پیاری سی خواہشات ہیں، یا اس کا لہجہ کتنا پیارا ہے، اس کا اپنا اسٹائل بھی اچھا لگتا ہے، اس کی مجھے باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، اس کے لفظوں کا اور بولنے کا انداز بھی اچھا لگتا ہے. تو اب یہ جو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، یہ اصل میں اللہ کے شکر کا موقع ہے، اللہ کے ذکر کا موقع ہے کہ رب کریم نے میری بیٹی کو اتنا اچھا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو اور
समझ अता करे, अल्लाह इसको अपने जो कुछ भी अल्लाह ने इसको नेमतें दी हैं इस पे शाकिर होने की सआदत अता करे, तौफीक अता करे। तो बस ये एक दुआ का मतलब मोहब्बत का इजहार, पसंदीदगी का इजहार बहुत कीजिए। तारीफ से बचते हुए पसंदीदगी का इजहार करना ये सीखिए। यानी मैं इजहार पसंदीदगी कर रहा हूँ तारीफ से बचते हुए, और तारीफ से बचते हुए जो इजहार पसंदीदगी अपनी औलाद के लिए होगा उसमें अल्लाह का शुक्र बयान किया जाएगा। मतलब वो ऐसा होगा जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ही की इम्प्लीमेंटेशन है। जब अपनी बेटी को देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की इम्प्लीमेंटेशन होती है कि भाई हमें इतनी प्यारी, इतनी अच्छी माशाल्लाह बातें कर रही है, इतनी अच्छी, तो उसको ये एहसास दिया जा रहा है कि तुम खूबसूरत हो, तुम प्यारी हो, तुम अच्छी हो, और अल्लाह का इतना एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें वो सलाहियतें अता की हैं, अल्लाह ने तुम्हें वो चीज़ें अता की हैं। तो ये एक शुक्र का भी एहसास है और अल्लाह की तारीफ है। बच्चे को भी ये एहसास हो रहा है कि बेटा ये इसमें हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह ने हमें और आपको अता किया है, बस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और ये सोचिए कि अल्लाह ने क्यों इतनी नेमतें हमें अता की हैं, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, इसको इस पे गौर करना है। तो एक पसंदीदगी का इजहार ज़रूर कीजिए। वो बच्चा जिससे उसके वालिदैन ने पसंदीदगी का इजहार नहीं किया है, मोहब्बत का इजहार नहीं किया है, गले नहीं लगाया है, प्यार नहीं दिया है, और वो बच्चा दूर हो गया है आपसे, वो बहुत वल्नरेबल हालत में है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए और उसकी मदद करे, लेकिन जो आप उसकी मदद कर सकते हैं वो इंसानों में कोई और नहीं कर सकता। तो आप अपने हिस्से का काम कीजिए, अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का, अपनी पसंदीदगी का, अपने ट्रस्ट का इजहार कीजिए कि आप अपने बच्चे से बहुत पुरुमीद हैं, आप अपने बच्चे की सलाहियतों पर, नियतों पे यकीन रखते हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। आप उसे प्यार भी कीजिए, गले भी लगाइए, दुआ भी दीजिए, मोहब्बत का इजहार भी कीजिए। ये काम बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका बच्चा दूर चला गया था और आपसे आपको लगा कि अब तो बहुत गैप आ गया, मतलब इस जैसे मैंने वो मिसाल दी थी कि 5-6 घंटे पहले निकला था और चले जा रहा था, तो लेकिन 5-6 घंटे में लाहौर तो नहीं चला जाएगा कराची से, पैदल अगर निकला है तो वो मतलब कितना फासला तय कर लेगा। लेकिन बच्चे जो हैं वो इतनी दूर चले गए हैं, इतनी दूर चले गए हैं थोड़ी सी देर में, मतलब वो सिर्फ 14 साल का है लेकिन इतना दूर चला गया है, वो सिर्फ 16 साल की है लेकिन इतनी दूर चली गई है। तो ये चीज ठीक नहीं है। एक 16 साल या 18 साल की बच्ची या बच्चा वो इतना दूर चला गया अपने वालिदैन से, तो बहरहाल तुम मतलब वापस बुला लें उसे, वो वापस आ जाएगा। शुरू में वापस बुलाने के लिए अपनी अना को कुर्बान करना पड़ेगा, अपने मिजाज को समझना पड़ेगा, अपनी रविश को बदलना पड़ेगा, अपने लहजे के तहक्कुम को ठीक करना होगा, और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसका दिल जीतने वाला मामला करना होगा। और फिर मतलब पुरानी चीज़ों को भी मतलब ठीक किया जाए और रविश भी ठीक की जाए, और फिर उसको वापस एक दफ़ा जब रिकनेक्ट हो गया ना, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या मामला। एक साहब हैं, उनका बेटा शादी हो गई उसकी, और वो खासा दूर चला गया और फिजिकली भी दूसरे मुल्क में है, और बिल्कुल उनकी कई सालों से अपने वालिद से कोई बातचीत नहीं थी, और बच्चे ने अपने वालिद को अपनी शादी का भी नहीं जिक्र किया, मतलब इतनी दूर। और ये एक केस नहीं है, मैं तो बहुत ऐसे केसेस जानता हूँ। मैं ऐसे केस को जानता हूँ जिसमें बच्चे ने अपने वालिदैन से इतना नाराज हुआ कि उस नाराजगी में उसने कहा कि मैं उस मजहब को भी छोड़ दूंगा जो मेरे वालिदैन का मजहब है। मैं ऐसे बच्चे को जानता हूँ। और उसने मतलब वो जैसे एक रिएक्शनरी अप्रोच थी, तो उसने कहा ठीक है मेरे वालिद साहब बहुत मजहबी थे, तो मैं इस मजहब से ही अपने आप को अलहदा कर, मतलब इस जगह पर बच्चा पहुंच गया। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, या इस तरह के और मतलब केसेस हैं। या वो अपनी वालदा से दूर हो गया और बहुत दूर निकल गया, और मतलब मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि बहुत मामलात ख़राब हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जानता हूँ कि बच्चे के अंदर वो मोहब्बत की भूख अल्लाह ने रखी है। कभी इस बात का शुक्र अदा कीजिए कि हम सब के अंदर अल्लाह ने मोहब्बत की कैसी भूख रखी है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को मतलब, और ख़ास तौर पे हमारे घर में जो एक दूसरे के जो अपने हैं हमारे,
ان کے ساتھ دوبارہ جڑ سکنے، دوبارہ ریکنیکٹ ہو سکنے کا امکان بہرحال زندہ رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب اگر وہ واپس، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ سے دور ہو گئی ہے تو اب دوبارہ ریکنیکٹ نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہے. آپ نے اپنے کبر کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کبر تو نہیں ہے، میرے اندر انا تو نہیں ہے، میرے اپنے کچھ مزاجی مسائل تو نہیں ہیں. اپنے اندر اللہ سے دعا کیجئے، اپنے بچے کے لیے اس کے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے، اور پھر اپنی روش کو بدلیے، اپنے طریقے کو بدلیے، اور پھر بیٹھیے اپنے بچے کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ اگر 15 سال سے آپ نے گلے نہیں ملے ہیں یا 10 سال سے آپ نے بات نہیں کی ہے اور ایک بہت دوری ہو گئی ہے، تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ ریکنیکٹ ہونا ممکن ہے. میں یہ بات یعنی میں چونکہ دیکھتا ہوں بہت سے ایسے واقعات، تو میں اس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ اگر دو دل دور ہو گئے ہیں تو وہ قیامت تک دور ہی رہیں گے. بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ ان دونوں دلوں کو، بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانے والی ذات کو پکار کے دیکھیے، بچھڑے ہوئے دل اللہ ملا دے گا انشاءاللہ. خاص طور پہ اولاد اور والدین کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی پیرنٹس اور چلڈرن، اور اس میں والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ان کی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے ان کی دعا زیادہ سنی جائے گی، اور بہرحال والدین کا مقام اوپر رکھا گیا ہے. تو والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہرحال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا بنائے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور ہمارے ہر تعلق کو خوبصورت بنانے کی ہمیں توفیق دے. ہم سب کے گھر میں ہر انسان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمیں اپنے گھر کے ہر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. جی ایک سوال آیا تھا کہ ایک بچہ اگر بار بار ہر چیز میں ناکامی فیس کر رہا ہے تو پیرنٹس کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے جبکہ پیرنٹس جانتے ہیں کہ بچے کی غلطی ہے؟